الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری سانس کی نالی کے اندر ہونے والی ہلکی سی حرکت سے بھی خوب آگاہ ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل البشر، سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ پہ۔ محترم عزیز بھائیو، دین ایک ایسا مذہب ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تکمیل اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر دی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میرے پیغمبر میں نے آج کے دن آپ کے اوپر اس دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ لہذا یہ ایک ایسا دین ہے، نہ اس کے اندر کوئی غیر نبی اپنی مرضی سے نہ کوئی چیز داخل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز کی اس کے اندر سے کمی کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا دین ہے۔ لہذا نیکی اور گناہ کا جو معیار ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات ہیں۔ ان کی روشنی میں ہی ہر بات کو طے کیا جائے گا اور اس بات کا پیمانہ سیٹ کیا جائے گا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ جو احباب اپنی مرضی سے کچھ کام ایسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ان کا مقصود اللہ رب العالمین کی رضا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ عمل ہرگز بھی پسند نہیں ہے جس عمل کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو۔ انڈیا، پاکستان سمیت بہت سارے ممالک کے اندر رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یعنی کہ رمضان کے استقبال کے لیے کچھ لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں ان کی مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے اور وہ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ رمضان کا ہم استقبال کر لیں گے۔ تو کیا یہ ایسی نیکی، حالانکہ روزہ رکھنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اگر کوئی شخص یہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس نیکی کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل موجود ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک بات کو ذہن کے اندر رکھ لیں کہ ہر وہ عمل، چاہے وہ کتنی ہی بڑی نیکی سمجھ کر آپ کر رہے ہیں اور اس عمل پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات اور آپ کے احکامات موجود نہیں ہیں، تو وہ عمل چاہے آپ بیت اللہ میں بھی کھڑے ہو کر کریں تو وہ عمل اللہ تعالیٰ اپنے ہاں سے رد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المحمد کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یعنی ہر شخص کا اس وقت عمل ضائع ہو جاتا ہے جب اس عمل کی حیثیت قرآن اور سنت کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہوتی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رمضان المبارک کی استقبال کے لیے ایک آدھا دن پہلے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1914 اور راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے کے روزے نہ رکھے، یعنی کہ شعبان کے آخری دنوں کے اندر کوئی بھی روزہ نہ رکھے، الا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی عادت ہے تو وہ عادت کی وجہ سے روزہ آ گیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص سوموار یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو 1-2 دن پہلے یا سوموار آ گئی یا جمعرات آ گئی تو وہ اس کی عادت کا روزہ ہے، وہ تو رکھ سکتا ہے، لیکن رمضان کے استقبال کے لیے 1 یا 2 دن پہلے سے روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب ہم تو بس نیکی کر رہے ہیں، تو میرا ان سے بڑا ہی معصومانہ اور سادہ سا سوال ہے، کیا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ نیکوکار ہیں؟ آپ کے ہاں نیکی اور تقوی زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ یا آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر نیکیاں کرنے والے ہیں؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نہیں جانے دیتے تھے، بلکہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے اندر عمل کیا کرتے تھے۔
ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر 738 ہے، 738۔ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان آدھا گزر جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ تو بالکل واضح ہے یہ بات، یہ حدیث اپنے معنی اور مفہوم کے اندر بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ مطلب اگر کسی کی عادت کا روزہ ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، استثنائی صورت بن گئی نا، لیکن اگر آپ رمضان کا استقبال کے لیے روزہ رکھتے ہیں آدھے شعبان، نصف شعبان کے بعد، تو ظاہر سی بات ہے اس روزے کی کوئی حیثیت پیچھے باقی نہیں رہ جاتی۔ اچھا، یہ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی سنن ترمذی کے اندر 686 ہے، اور اس کے راوی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، کہ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کا آخری حصہ بالکل سیم یہی ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر روزہ رکھتا ہے رمضان المبارک سے ایک آدھا دن پہلے، تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ جس نے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کر رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ رمضان کے استقبال کے لیے کسی قسم کے خاص اہتمام کے ساتھ کوئی نیکی کرنا، نوافل پڑھنا یا اس طرح کے کچھ روزے رکھنا، وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور نہیں کرتا، بلکہ ایسے تمام تر اعمال کو رد کر دیتا ہے اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہم سب کو چاہیے کہ ہم صرف اور صرف وہ عمل کریں جس پر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔